وغیرہ۔ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ مسنون طریقہ ہے، اس کا لحاظ اور خیال نہیں کرتے۔ اور جس وقت پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے حالت جنابت میں غسل کیا، کس طریقے سے کیا؟ جی غسل کیا کرنا تھا، ہم واش روم میں گئے، ہم نے شاور کھولا، ٹوٹی کھولی اور نہا لیا، سارے جسم کے اوپر پانی بہا لیا، بس یہ غسل ہو گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہوگو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ ہی جس وقت تم حالت جنابت میں ہوگو اس وقت بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ محترم بھائیو، حالت جنابت اس کے اندر انسان کسی قسم کی کوئی عبادت وہ نہیں کر سکتا جس وقت تک انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کر لیتا۔ تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے، قرآن مجید نے جو طریقہ دیا ہے وہ ہے تغتسلوا، کہ تم غسل کرو۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے ایسے نوجوان، ایسے احباب جو حالت جنابت میں ہوتے ہیں اور حالت جنابت میں ہونے کے بعد وہ غسل کرتے ہیں، لیکن غسل کے اندر جو ایک مسنون عمل ہے، مسنون طریقہ ہے، اس کا لحاظ اور خیال نہیں کرتے۔ اور جس وقت پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے حالت جنابت میں غسل کیا، کس طریقے سے کیا؟ جی غسل کیا کرنا تھا، ہم واش روم میں گئے، ہم نے شاور کھولا، ٹوٹی کھولی اور نہا لیا، سارے جسم کے اوپر پانی بہا لیا، بس یہ غسل ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ غسل نہیں ہے۔ جس وقت آپ حالت جنابت میں ہیں، آپ کے اوپر اب غسل جو ہے وہ فرض ہے، یہ عام غسل نہیں ہے۔ عام غسل جس وقت آپ کرتے ہیں اپنے جسم سے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے یا اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پھر آپ جس مرضی طریقے سے غسل کریں، جو آپ کو آسان لگے یا جو آپ کو میسر ہو۔ تو جس وقت آپ کے اوپر غسل فرض ہے، فرضی غسل کے لیے مسنون غسل کا طریقہ اس کو اپنانا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ احباب جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ غسل کے اندر وہ ترتیب، غسل کے اندر جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا یا جو آپ کا عمل تھا وہ ضروری نہیں ہے، جسم کو گیلا کر لیا، جسم پہ پانی بہا لیا، بس غسل ہو گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ فقہا کی طرف منسوب کر کے یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی وہ نہر کنارے جا رہا ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہے، اب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر کے اندر گر گیا، اس کا سارا جسم جو ہے وہ پانی کے ساتھ تر ہو گیا، وہ باہر نکلا، اب اس کے اوپر جو غسل فرض تھا وہ غسل ہو گیا۔ بھی وہ غسل کیسے ہو گیا؟ اس نے غسل کی نیت نہیں کی، غسل کا اس نے ارادہ نہیں کیا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، نیت ہی نہیں ہے غسل کی، جس وقت اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، ایک بائی چانس اچانک اس کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا، تو وہ غسل کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے عمومی طور پہ میں یہ کہتا ہوں اپنے احباب کو کہ جس وقت بھی کوئی دین کی بات ہو، دین کا مسئلہ ہو، تو آپ دین جو ہے وہ دیندار لوگوں سے، علماء سے سیکھیں، علماء سے دینی احکام اور مسائل ان کو جانیں، ان سے معلوم کریں۔ ہمارے احباب
جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے جو اسکالر ہیں ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کو غلط راستے کے اوپر لگا دیتے ہیں، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اب جو غسل مسنون اس کا جو طریقہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، جب آپ غسل جنابت کرتے، یبدأ فیغسل یدیہ، آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کے اوپر آپ پانی بہاتے اور آپ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھویا کرتے تھے۔ یعنی ہاتھوں کو دھونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ استنجا کرنا ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھوئیں، جو بھی غلاظت جس حصے پہ بھی لگی ہوئی ہے اس غلاظت کو اچھی طرح سے دور کریں۔ ثم یتوضأ، جس وقت آپ استنجا کر لیتے، شرمگاہ کو دھو لیتے، شرمگاہ سے غلاظت صاف کر لیتے، ثم یتوضأ، پھر آپ وضو کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے آپ اس طرح وضو کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے اسی طرح غسل کے اندر بھی جو وضو ہے وہ ضروری ہے۔ ثم یاخذ الماء، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا اچھی طرح، اس کے بعد استنجا کر لیا، استنجا کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے وضو کر لیا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے اس طرح سے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر ثم حفن علی راسہ ثلاث حفنات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے اپنے سر کے بالوں کے اندر اپنی انگلیاں جو ہیں وہ پھیرتے، یعنی سر کے بالوں کا خلال کرتے، اور پھر آپ 3 چلو لیتے، وہ اپنے سر کے اندر بہاتے، 3 چلو اپنے سر کے اندر بہاتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے اندر جو انگلیاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی ان کو پھیرا کرتے تاکہ پانی جو ہے وہ سر کے بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پہنچ جائے۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے جسم کے اوپر پانی جو ہے وہ بہا لیتے تھے۔ ثم غسل رجلیہ، اور اسی طرح جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکمل اپنے جسم کو دھو لیتے، پانی بہا لیتے، پھر آخر کے اوپر آپ اپنے پاؤں جو ہیں وہ دھویا کرتے تھے۔ تو یہ مسنون غسل کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد استنجا کیا جائے، استنجا کرنے کے بعد وضو کیا جائے، اور وضو کے بعد اپنے سر کے اندر 3 چلو جو ہیں وہ پانی کے وہ ڈالے جائیں اور سر کے بالوں کا خلال کیا جائے، اور اس کے بعد اپنے سارے بدن کے اوپر پانی جو ہے بہا لیا جائے، اور آخر پہ اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ایک جنبی آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہے وہ غسل کرے گا تو پاک ہوگا، اگر اس طریقے سے وہ غسل نہیں کرتا اس کے جسم سے غلاظت تو دور ہو جائے گی لیکن شریعت کی روح سے وہ پاک نہیں ہوگا۔